السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ تو چلیے، روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت نائبی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم علیہ السلام کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماंس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہی زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تم سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنیں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا
اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خوف نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ اسے کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تم پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے۔ میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا، کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھیں گا۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ اس لیے ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤ، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اسی نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے۔
اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بحشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔